آج کے پروگرام میں میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے جو میرا ٹاپک ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس نے ہمارے الٹرنیٹ میڈیا کی جگہ لے لی ہے، یعنی سوشل میڈیا۔ کوئی مذہبی معاملہ ہو، کوئی سیاسی معاملہ ہو، کوئی سماجی معاملہ ہو، کوئی معاشرتی چیز سمجھنی ہو، ہم فوراً اپنا فیس بک، اپنا واٹس ایپ، اپنا انسٹاگرام، اپنے گوگل جو ہمارے میل ہے یا پیجز ہیں، ہم ان کو ٹویٹر ہے ان کو کھولتے ہیں اور ان کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کیا ٹھیک مل رہا ہے اور کیا نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم بھی اب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کی تفاسیر جو ہے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اسی طرح صحاح جو ہے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ وہ معاملات ان کا ٹھیک یا غلط ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے پریشان کن بات سامنے آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اور اس پہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ یہ ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو ایک میسیج آیا ہوتا ہے، حضرت علی نے کہا تھا صبح اٹھ کر یہ کرنا، حضرت عثمان نے کہا تھا صبح اٹھ کر یہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اٹھ کر یہ کرنا، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا آج شام کو یہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی کئی روایات اور حکایات اور احادیث جو ہے وہ مجھے ملتی ہیں، اور جب میں مطالعہ کرتا ہوں اسلامی کتب کا اور جو ہمارے کنسرن اسکالرز ہیں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وقاص صاحب ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارا سوشل میڈیا کون اس کو ڈیل کر رہا ہے، کون یہ سب چیزیں اپلوڈ کروا رہا ہے، کون ہے جو ان سب چیزوں کو ہمارے معاشرے میں پروموٹ کر رہا ہے اور ایک بیماری کی طرح جو ہے وہ اس کو سرایت کروا رہا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میں ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو سر ویلکم کہتا ہوں میں آج ایک بار پھر اپنے پروگرام میں، اور بہت معزز و محترم شخصیت۔ سب سے پہلے میں کریمی صاحب، اچھی بات کرنا صدقہ جاریہ ہے، نیکی ہے، اس کو پھیلانا چاہیے، بڑھانا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ پھر واقعتاً بغیر تصدیق کے اگر ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے KN نیوز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ آج واقعتاً سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے کہ ہر شخص مفتی بن چکا ہے، ہر شخص ڈاکٹر اور طبیب بن چکا ہے، جو کہیں سے بھی کوئی بات ملے اس کو کسی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ منسوب کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور کچھ جملے یا کوئی باتیں یا کوئی معاملات، کوئی کسی پر تہمت لگانے کا معاملہ ہو تو اس کو فوراً ویڈیو کا کلپ بنانے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک میسیج بھی آتا ہے، اس میسیج کو آگے فارورڈ کر دیں، آپ کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور کچھ نہ کچھ ایسے میسیجز۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی شخص، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، تمہیں کوئی بات پہنچے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس کی تحقیق کرنا تم پر لازم ہے، یہ نہ ہو کہ تم تحقیق نہ کرو اور کوئی عمل کرنے کے بعد پھر تم اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہو۔ پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اسی پوائنٹ کو لے کے میں جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم خان صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، تحقیق کرنے کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، کریمی صاحب نے، لیکن ایک عام آدمی جو زیادہ، میں اسے ان پڑھ نہیں کہتا، ایک عام آدمی جو میٹرک پڑھا ہوا ہے یا 5 جماعتیں پاس ہے، وہ تحقیق کی جانب کیسے آئے گا؟ وہ تو جو دیکھے گا، جو آیا ہے اس کو، وہ اسی کو ثواب سمجھ کے آگے 100 لوگوں کو بھیج دے گا کہ مجھے ثواب مل رہا ہے۔ لیکن کریمی صاحب، یہ جو فیک پیجز ہیں، آئیڈیز ہیں، ان سب کو کیا پیمرا کو یا جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق ریاست ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایسا پروگرام ضرور بنائے جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی معاملات سوشل میڈیا پہ پھیل رہے ہیں، انارکی بڑھ رہی ہے، انتشار کی کیفیات ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات اور جھوٹ کے پلندے تیار کیے جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ قرآن کی آیات کے اوپر بھی اپنی طرف سے تبصرہ کر کے نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے، کوئی شخص اپنی رائے سے
اس میں بالکل اتھارٹی نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قالا فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی فاصابہ، پھر ٹھیک بھی کہی، سرکار فرماتے فقد اخطا، اس نے بالکل خطا کی. اور دوسرے مقام پہ فرمایا من قالا فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے قائم کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. پہلے ایک دور تھا کسی شیخ صاحب کو خواب آتا تھا، پھر اس کی فوٹو کاپی تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ فوٹو کاپی تقسیم کریں. اب کنڈیشن تھوڑی بدل چکی ہے، اب کوئی نہ کوئی ایسی بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کریں گے اتنے نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں، کل تک نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں لکھنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر. اچھا، ضعیف حدیث کا تو ہم نے سنا تھا، لیکن کیا یہ ضعیف جو روایات یہ توہم پرستی اور شرک کی جانب نہیں جاتی؟ ضعیف تو دور کی بات ہے، تو موضوع روایات ہیں، تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ضعیف تو حدیث ہے نا، حدیث کا وہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو کسی اعتبار سے غلط نہیں کہیں گے. اگر حدیث ہے وہ ضعف کا درجہ بھی رکھے پھر بھی اس کو اپنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی سند میں ضعف آیا ہے. متن تو سرکار کا فرمان ہے. یہ ساری موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ضعیف نہیں، ہم ان کو موضوع روایات کہیں گے. صحیح. ڈاکٹر کریم خان صاحب، بہت اہم سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی یہ احادیث اور یہ موضوع بے شک گھڑی جو باتیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کی کہ وہ کی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، بہت سارے پیجز پہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں، واٹس ایپ کے گروپس میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ جو شرک کا پھیلاؤ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس میں سوشل میڈیا بھی وائرل کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا. ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارشات دیں، نہیں منظور ہوئیں، نظراتی کونسل ہے، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا، ملک میں مذہبی معاملات کو دیکھنا، مساجد کو کنٹرول کرنا، ان پیجز پہ نظر رکھنا، کیا یہ وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل جی، ان کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، کلکم رائن کے تحت ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن جہاں تک اختیارات کی بات ہے، ظاہری بات ہے اگر کسی کو کسی منصب پہ بٹھانے کے بعد اگر اس کے اختیارات اس سے سلب کر لیے جائیں تو اب وہ اپنی امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتا ہے. جہاں تک علماء کی بھی آپ نے بات کی، علماء بہت سے سوشل میڈیا پہ اس وقت متحرک ہوئے اور ان کے باقاعدہ دروس قرآن اور اس طرح کے پروگرام اس وقت آنا شروع ہوئے اور اس سے کافی فرق بھی پڑا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کیسے کریں. جب تک فکر و نظر میں انقلاب نہیں آتا، قومیں کبھی بھی اپنے جو معاملات ہوتے ہیں اپنے معاملات کو کبھی بھی اس انداز میں صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے. تو فکر و نظر میں تبدیلی کب ہوگی؟ جب ہم تربیت کے ماحول سے گزریں گے. ہماری تربیت گاہیں، ہمارے کالج یونیورسٹیز، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، آج وہاں اسلام بھی صرف نام کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں وہ تربیت کا سسٹم نہیں، تربیت کا ماحول نہیں. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہتمام کرے ایسے پروگرام کا جس کے اندر تربیت ہو. جس وقت تربیت ہوگی، زیادہ جو اسلامی پیجز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اسلام کے نام پر، لیکن وہ پیجز تو ہیں، ان کی نگرانی کی جائے کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں. کیا یہ تو نہیں کہ وہ غلط مواد لوگوں تک مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو چیزیں واضح طور پر اسلام کی نہیں ہیں ان کو کسی اور کے نام سے منسوب کرنے کے بعد آپ پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو ذمہ داری ریاست کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر ایک وضو خانہ ایسا بن جاتا ہے جس میں پردے کا خیال خاتون کا نہیں رہتا تو آپ نے باقاعدہ کوڑا ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کو آپ نے اسی وقت سزا دی اور کہا کہ یہ اس طرح کے وضو خانے نہیں بنائے جا سکتے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے پردے کا اہتمام نہ ہو. تو جہاں اسلامی ریاست کے اندر بغیر پردے کے وضو خانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کے بہت سے معاملات جو اسلام کے مکمل طور پہ مخالف ہیں آپ اس کی جو ہے اجازت دے سکیں. تو حضرت عمر فاروق، یہ جو ایک سلسلہ یہ بھی شروع کیا گیا کہ آن لائن آپ فتوے لے لیں ہم سے، آن لائن جو ہے آپ ہم سے مسائل پوچھ لیں، آن لائن ہم سے جو ہے وہ آپ رشتوں کے معاملات اسلام کے مطابق دیکھ لیں، جادو ٹونے کے علاج کے
के मुताबिक देख लें, पेजेस बने हुए हैं जादू का इलाज इस्लाम के ऐन मुताबिक, जादू का इलाज सिलसिला पता नहीं कौन से ऐन के मुताबिक, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, जो तो अथेंटिक अदारे हैं आप उनसे अगर कोई फतवा लेते हैं, चूंकि ये एक फैसिलिटीज भी हैं, फायदा भी है, बहुत से मुफ्तियाने किराम के एक दूसरे से तबादला ख्याल भी होता है और इसी सोशल मीडिया के जरिए आरा ली जाती हैं। मुख्तलिफ जो हैं उलमा के और रिसर्चर्स जो होते हैं उनके ग्रुप बने हैं, वो किसी एक चीज़ पर तहकीक इस अंदाज में कर लेते हैं। जहाँ तक तो अथेंटिक पेजेस की बात है या अथेंटिक इदारों के जो ऐसे मामलात है वहाँ फतवा लेना या उनसे राय ले लेना इस्लामी लिहाज से वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें फेक हैं, लोगों ने जादू टूने के नाम से सिफली अमलियात के एतबार से बहुत से पेजेस बनाए हैं और 2 दिन में महबूब कदमों की बातें करने वाले ऐसे अफराद के साथ जो है वो हुकूमत और रियासत की भी जिम्मेदारी है कि उन पेजेस को बंद करवाएं। ये सिर्फ फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है और सिर्फ लोगों के पैसे को थियाने के लिए ऐसे पेजेस बनाकर लोगों को सोशल तौर पर ब्लैकमेल किया जाता है। सही, बहुत अहम बातें हो रही हैं। और एक चीज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एकदम एक वेव आती है, फलां शख्स ने पोस्ट कर दिया है, ये तौहीन इस्लाम है, नाउजुबिल्लाह, ये नाउजुबिल्लाह तौहीन रिसालत है, ये तौहीन पाकिस्तान है, और वो फिर सब लोग जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं और कोई उसको क्या कह देता है, कोई मारने पे आ जाता है। तो इन बातों पे इनको कैसे रोका जा सकता है? ये कल्चर क्यों फरोग पा रहा है पाकिस्तान में? हमारा मुआशरा सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर एक्सेप्ट करने की बजाय इस लत में क्यों, बुरी लत में क्यों मुब्तला हो? करीमी साहब, सोशल मीडिया पे जो लिटरेचर शेयर होता है मुख्तलिफ, हम देखते हैं कि किताबों के सफ़ात होते हैं या कुछ अबवाब होते हैं या कोई मुकम्मल कुतुब भी मौजूद होती हैं, तो उनकी अथेंटिसिटी जो है वो कैसे क्लियर की जा सकती है? जो तो हमारी माखज़ बुक हैं, जो हमारी माखज़ किताबें हैं बेसिक, इस तरह कुरान पाक है या इस तरह सियाह सित्ता है, इस तरह हदीस की जो किताबें हैं, अगर वो रेफरेंस के तौर पे लोग पढ़ते हैं और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाकी हमें चाहिए कि जब भी कोई ऐसी मजहबी रिसर्च हमारे सामने आए तो अगर हमें कहीं डाउट हो तो हम किसी न किसी रिसर्चर से ज़रूर उसको पूछें। जहाँ तक मुफ्ती साहब की बात, बड़ी प्यारी बात की कि दुनिया और कौम इस वक्त हुनर की तरफ है, इल्म की तरफ नहीं। इल्म तो उसे कहते हैं जो मारिफत खुदा अता कर दे, सुभान अल्लाह। इल्म उसे कहते हैं जो बंदे को रब का कुर्ब दे दे। वो इल्म क्या है? जो इंसान को रब से दूर कर दे। अल्लामा कारी ने इल्म की तारीफ लिखी, अल इल्म नूरुन मुक्तबसुम मिन मिशकातिन नबुव्वा। इल्म वो नूर है जो नबूवत के चिराग से लिया जाता है। जब तक ये इल्म हमारे अंदर आएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मुझे भी फलां ओहदा अता फरमा दें। आपने फरमाया कि कुरान पढ़ा है? ने कहा जी नहीं। कहा जी हदीस और तफासीर को जानते? कहा जी नहीं। आपने फरमाया जाओ पहले ये चीज़ें पढ़ के आओ। उन्होंने कुरान पढ़ा और बाकी सारे के सारे जो उसके ज़ैली उन्वानात और मसाइल थे वो सीखे। कुछ अरसे बाद वो सरेरा आपसे जब मुलाकात हुई तो आपने पूछा भी आप आए नहीं ओहदा लेने के लिए? कहा जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पढ़ा है, अब मेरे दिल के अंदर उस ओहदे की तलब ही खत्म हो चुकी है। यानी जब हमारे अंदर ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके यहाँ ऐसी हवस ना हो, ऐसी लालच और हिर्स ना हो, तो फिर कौमें बना करती हैं। हमारा सबसे बड़ा फुकदान यह है, आज हम जिसे इल्म के नाम पे कहते हैं वो इल्म नहीं है। जिसे आज हम इल्म समझते हैं वो इल्म नहीं है। सही। इल्म जो होता है, आप दुनिया के बहुत से इस्लामी ममालिक में देखें, वहां ग्रेजुएशन की डिग्री उस वक्त मिलती है जब उनका इस्लामी सिलेबस को मुकम्मल किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आती है कि सोशल मीडिया पे लोग अपने पेजेस को मकबूल करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या ये जायज़ है? नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है कि एक शख्स जो है इस्लाम का नाम यूज करे और उसमें सारे के सारे वो उन्वानात या ऐसे मामलात रखे कि जो गैर इस्लामी हो। तो ये भी जारी बात है, एक शख्स ने टाइटल के ऊपर इस्लाम का नाम रखा और उसके पसे मंजर में या उसकी बैग पे उसने वो चीज़ें रखी हैं कि जो कि गैर इस्लामी हैं। इसमें भी हमें चाहिए कि हम जो उलमा हैं, मुस्तनद उलमा, उनसे रब्ता करें और कोई भी चीज़ बगैर ताक़ीक़ के फॉरवर्ड ना करें। ये हमारे एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब देखते हैं इमोशनली तौर पर हम फ़ौरन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हालांकि अगर कोई डाउट हो, मैंने किसी तरह मैसेज आया, दोस्त से पूछा कि आपने कहाँ से लिया? कहा जी मुझे आया। मैंने कहा आगे पूछें। वो चलते चलते एंड पे यही पहुंचे कि वो तो एक ऐसे शख्स ने लिखकर नीचे हदीस लिख दिया, हालांकि उसका कोई रेफरेंस नहीं था। इस पर हमें भी चाहिए कि हम उसको फॉरवर्ड ना करें। तो फिर इसको कैसे किया जाए? आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे इस्लामिक शहद हो गया, जैसे इस्लामिक कपड़े हो गए, जैसे इस्लामिक अबाया हो गया, जैसे इस्लामिक कुतुब हो गई, जैसे इस्लामिक मसवाक हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह के पेजेस बने हुए हैं, इनको लोग जो है वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। देखें ना, इस्लाम के अंदर तो एक तहजीब हमें बताई गई है और ये एक ऐसी खूबसूरत तहजीब होती है, दुनिया के किसी भी मकाम पर कोई हो, इस्लाम उसको उसी के मुताबिक रहन सहन के सारे तरीके मुहैया कर देता है। उसको
کسی ایک مخصوص لباس سے یا کسی چند چیزوں کے ساتھ مخصوص کر کے کہنا کہ بس یہی چیز اسلام میں ہے، تو یہ ایک عام سا بھی سطحی سا علم رکھنے والا شخص بھی اتنا جانتا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ کچھ لوگ اپنی چند چیزوں کو بیچنے کے لیے اس کو اسلام کا نام دے کر اور پھر اس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو خریدیں گے اور اس انداز میں خریدیں گے تو پھر ہی آپ مسلمان ہیں، ادروائز یہ چیزیں نہیں. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور خلفائے راشدین کے بہت سے ایسے معمولات ہیں، ان کو اپنانا بھی چاہیے اور وہ ہمارا شعار ہے، وہ اسلامی معمولات بھی ہیں، لیکن اس کو ہم اس انداز میں کہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ٹائٹل لگائیں، یہ درست نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور جو اسلام کی بیسک ویلیوز ہیں، جو فنڈامنٹل بلیو ہیں، جو ہمارے اسلامک آئیڈینٹیٹیز ہیں، ان کو اپناتے ہوئے ہم بنیادی طور پر ان چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کریں. ان سالوں سے اکثر رمضان میں تصویریں پوسٹ ہو جاتی ہیں، فلاں ملک میں ایک عورت کی امامت میں نماز ادا کی گئی، ملک کے فلاں حصے میں عورت کی امامت میں نماز ادا کی گئی. واللہ عالم وہ فیک ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کیا اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں وہ انتشار پھیلانے والی نہیں ہوتی؟ یقیناً جو اسلام کے ہمارے بنیادی اصول ہیں اس سے ہٹ کر اگر کسی مقام پر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، پہلے تو بات ہے اس کو ظاہری نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ایک تو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یہ ہے کہ کسی کے ذاتی فعل کو بھی ہم عام کر دیتے ہیں، حالانکہ سرکار فرماتے من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن عیبوں کو چھپائے گا. یہ تو پرسنلی معاملہ ہے، اس کو بھی شو کر دیا جاتا ہے. پھر اگر کسی اور مقام پر جہاں اسلامک ویلیوز نہیں ہیں، اسلامی ممالک نہیں ہیں، وہاں کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ اپنے ذہن کے مطابق، جس طرح آج کل کی روشن خیالی ماڈرنٹی نے آج ہمارے عقائد اور مسائل پر اتنا زبردست اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے جدید جو آج علوم ہے اس کی وجہ سے نوجوان بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں. اگر کچھ نوجوان یا کچھ افراد یا کچھ خواتین مل کر ماڈرنٹی کے اس اثر کی وجہ سے غیر شرعی کام یا رسومات یا عمل کرتی ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا پر عام کر کے یہ پرووک کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھیں جی اب یہ کیا جا رہا ہے تو آپ بھی کریں. اس میں ایموشنلی طور پر خواتین کی طرف سے ایسے بہت سے پچھلے دنوں معاملات آئے، تو ہمیں پھر وہی بات ان تمام معاملات کے اندر علماء حقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور بھی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں، فلاں محلے میں جو ہے ایک گھر میں خاتون کی امامت میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، تمام خواتین اکٹھی ہوں، یا فلانی مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے، خواتین کا الگ حصہ موجود ہے، آنے کے لیے رابطہ کریں. اس کے بارے میں بھی ذرا بات دیکھیں. اس میں تو مفتیان کرام نے متقدمین اور متاخرین کے فتاوی جات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر خواتین باپردہ ان کے لیے اہتمام ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں. اگر امامت ان کی امامت میں اگر مرد کی امامت میں پڑھتی ہیں خاتون تو بھی جائز ہے، اور اگر وہ خود جس طرح کرتی ہیں تو خاتون آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر امامت کی صورت میں بھی اگر وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں یا اس طرح کوئی ایسا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے جائز ہے. صحیح. باپردہ اہتمام ہو، شرعی اصول کے مطابق ہو، تو اس میں شریعت نے کہیں منع نہیں کیا. البتہ یہ جو جمعے کی جماعت کے لیے خاتون نے اہتمام کیا یا ایسا، ان چیزوں کی ممانعت ہے. عید کی نماز کے لیے، یا عید کی نماز کے خواتین کا ایسا سسٹم ہوتا ہے، ان کے لیے اور بھی بہت سے مواقع ہیں، جیسے خواتین جمعے کے طور پر صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر لیتی ہیں یا اسی طرح بیٹھ کر دین کی بہت سی باتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہیں. ان چیزوں کے ساتھ ہمیں تعلق کو جوڑنا چاہیے. اور خواتین میں ایک اور بہت باتیں آج کل جو ہیں وہ معجزات پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اکثر محلوں میں کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھنا، ہم بی بی زینب کا معجزہ پڑھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھ رہے ہیں. بھی قرآن جو ہے وہ پڑھیں، معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے، اور جتنے بھی جو شخصیات ہیں ان کے معجزات نہیں ہوتے، ان کی کرامات ہوا کرتی ہیں. تو یہ لفظ ہی غلط ہے ٹیکنیکل طور پر، پھر ان کو پڑھنا، اور یہ بہت سی چیزیں توہمات اور غلط رسومات میں شامل ہو گئی ہیں. ضعیف الاعتقادی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. خواتین کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں دروس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے اداروں میں یہ سسٹم ہے، اور محلوں کے اندر بھی خواتین کو اس طرح بٹھا کر دین کے بہت سے پروگرام کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے.